السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرح اقبال۔ ناظرین، آج آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسی فیملی سے جو بہت ہی مشکل طریقے سے گزارا کر رہے ہیں، جس کے ایک بھائی کی جو ہے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور والدہ اپنی بیٹی کے اچھے رشتے کے لیے پریشان ہے۔ ملاتے ہیں آپ کو اس فیملی سے اور جانتے ہیں ان کے بارے میں وہ کس طرح سے مشکل طریقے سے گزارا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسی ہیں آنٹی آپ؟ جی الحمد للہ۔ اب مجھے بتائیں کس طرح سے گزر بسر کر رہی ہیں؟ یہ میرے 2 بچوں کے سر پہ میرا گھر چل رہا ہے، تو ہمارے سر پہ کوئی مرد نہیں ہے کمانے والا، کوئی سہارا نہیں ہے ہمارا۔ ایک بیٹی آپ کے بھی شوہر کہاں ہیں؟ ڈیورس ہوئی ہے میرے، تو بس میرے بچے کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا۔ ایکسیڈنٹ کس طرح سے ہوا تھا؟ بائک لگی تھی اسے، 2 جگہ سے ٹانگ ٹوٹی اس کی نا، تو اس لیے وہ ایک چھوٹا بیٹا ہے، وہ 14 سال کا بھی چھوٹا ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ کے بغیر کام نہیں مل سکتا، کوئی کام بھی نہیں دیتا، آئی ڈی کارڈ ہو تو پھر کام ملے گا۔ تو بچی بھی آئی ہوئی ہے، اس کے جو بچے ہیں چائلڈ پروٹیکشن میں ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، اس کا میاں خرچہ وغیرہ نہیں دیتا، دھمکیاں لگاتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، تو یہ ہماری زندگی چل رہی ہے، تو کوئی سہارا نہیں بن رہا ہمارا۔ میں نے 2 لوگوں سے کہا تھا تو کسی نے ہماری بات نہیں سنی، پھر ایک ہی راستہ میں ملا کہ بھی یہ کیا کرے، پھر چوری تو نہیں اللہ معاف کرے گا، کوئی غلط کام تو نہیں نہ کرے۔ گھر کرائے کا ہے؟ جی 10,000 روپے اس کا کرایہ، اس کا 20,000 روپے میرے سر پہ چڑھا ہوا کرایہ۔ تو آج کی تاریخ ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں، وہ کہہ رہے تھے آج کرایہ دینا ہے ہمیں، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں بچے لے کے کس جگہ پہ جاؤں، تو ان کو کرایہ دینا، انہوں نے 4 دفعہ فون کیا کہ بھی کرایہ پہنچا دو، کرایہ پہنچا دو۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتی، میں جھوٹ نہیں بول رہی آپ سے۔ تو آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے کرایہ دار کو، مالک مکان کو دینے کے لیے؟ ہاں جی بالکل، اور میرے پاس راستہ بھی نہیں، میں کہیں چل جاؤں اپنے بچے لے کے چلی جاؤں۔ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے کمانے والا؟ نہیں، بس یہ چھوٹا بیٹا ہے اور ایک بڑا اس سے چھوٹا ایک نیچے کھیل رہا ہے، بس یہ 2 ہیں۔ آپ نہیں کچھ کرتی ہیں؟ نہیں میں بیمار رہتی ہوں، اس لیے مجھ سے کام نہیں ہوتا، میرے بچوں کو اس بارے میں پتہ ہے۔ پہلے آپ کام کرتی تھی؟ ہاں جی الحمدللہ، پہلے میں کام کرتی تھی، فیکٹری میں بھی کیا، لوگوں کے گھر میں بھی کیا، ہم پیچھے ساہیوال کے ہیں، ہم نے ساہیوال بھی میں نے مزدوری کی ہے، تو اب وقت کے حساب سے اب نہیں ہمت ہے، بس میں مجبور ہوں۔ اقرا، مجھے بتاؤ کہ آپ کے ہسبینڈ کی جو آپ کو مارتا پیٹتا کیوں ہے؟ مارتے تھے بس، کیوں مارتے؟ کہ کبھی ساس کی بات سے کبھی بہن کی بات سے، اس وجہ سے لاہور شفٹ ہو گئے، امی نے پھر گھر لے کے دیا، تو پھر وہی لڑائی جھگڑے 3 مہینے کا، پھر وہی کرایہ وغیرہ چڑھا دیا، وہ بھی میں نے بہت مشکلیں سے ادھر ادھر سے مانگ کے پورا کیا، پھر امی ابو کی طرف آ گئی، پھر ادھر کے بھی اتنے حالات نہیں تھے جو افورڈ کر سکتے، پھر بچوں کو میں نے چائلڈ پرو میں داخل کروا دیے، 3 بچے وہاں۔ اپنے بچے اپنے سے دور کر دیے؟ جی کیوں؟ گھر کے حالات کی وجہ سے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 آپ کے شوہر کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں چائلڈ پروڈکشن میں ہیں؟ ہاں پتہ ہے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ڈیورس کہہ رہا ہے، ڈیورس کاغذ سینڈ کر دوں، بکواس کرتا ہے۔ میں ابھی آپ کو نمبر ملا کے اس کی بات سنوا سکتی ہوں، بکواس کیا آپ طلاق نہیں لینا چاہتے ہو؟ نہیں، ہم لینا چاہتے ہیں، ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کو 1 دفعہ ٹائم دیا، 2 دفعہ دیا، 3 دفعہ دیا، اس نے 8 سال میں نا اس نے ہمیں بہت ذلیل کیا ہے۔ 8 سال ہو گئے تھے شادی بہت کو؟ ذلیل کیا اس نے، ایک بیٹی 8 سال لگ گئی اس کی، وہ بھی اپاج ہے، اس کے ٹانگ سے اس کی ساس نے اسے 1 سال لے لی تھی اسے، اس کی وجہ یہ پولیو اس کے ہو گیا، اس کا ہاتھ نہیں کام کرتا، اس کی ٹانگ نہیں کام کرتی، 8ویں سال وہ بچی لگی ہوئی ہے۔ ایک بچی 5 سال کی، ان کی پڑھائی کا بیڑا غرق ہوا ہے، اتنی ماشاءاللہ وہ پڑھائی میں اچھی تھی، وہی ان کی پڑھائی، ایک 4 سال کا بیٹا ہے وہ بھی داخل کروایا ہوا ہے۔ کیا کریں، نہیں سمجھ کوئی آ رہا، کوئی راستہ ہو نا، اپنا گھر ہو یا کوئی ایسی سہولت ہو، تو پھر جب کس کا دل کرتا اپنے بچے وہاں پہ چھوڑے، ہم بھی مجبور ہیں۔ میرے سر پہ بھی آپ کے سامنے اس کے ٹانگ پہ ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ سکتی ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، 2 جگہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، اس سے کام نہیں ہو رہا، جس نے کام دینا اس نے وطن بھی اٹھانا ہے، سارا کام کروانا ہے۔ یہ میں نے حفیظ سینٹر میں چھوڑا ہے اس کو، ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، انہوں نے کہا جی ڈالے اٹھا کے اوپر رکھو، ڈالے اٹھا کے ادھر رکھو، یہ ساری رات اللہ کی قسم اس سے روک نکالی ہے، بخار سے اس نے برا حال تھا اس کا، وہ اس سے بھی کام نہیں ہو رہا۔ ہماری مجبوری یا تو ہمیں کوئی کاروبار کروایا جائے یا ہماری ہیلپ کی جائے، میں منت کرتی ہوں آپ کی، میری بیٹی کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے، کیونکہ ہمارے سر پہ کوئی مرد نہیں ہے۔ اچھا اقرا، آپ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ آپ کو مارتا ہے پیٹا تو آپ اس سے طلاق کیوں نہیں لے لیتے ہو؟ کیونکہ ہم نے 50,000 حق مہر لکھوایا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ اسے دینا پڑے گا، اگر وہ خود چھوڑے گا، اگر کہتا ہے کہ تم نے لینی ہے تو جاؤ، حق مہر دینے کی وجہ سے آپ کو طلاق نہیں دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا، وہ اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ مجھے دینا پڑے گا، تو بچوں کا خرچہ وغیرہ بھی نہیں، کہتا میں افورڈ نہیں کر سکتا، تم نے جو کرنا ہے جا کے کر لو، کہ کیس وغیرہ، تو میں کیس کی اتنی فیس نہیں بھر سکتی۔ وکیل کتنی فیس مانگتے ہیں؟ 20, 25, 30,000 روپے، اتنی افورڈ نہیں میں کر سکتی، کیسے دوں گی اتنی زیادہ؟ اس وجہ سے آپ اس جو ہے وہ بندش میں بندھے ہوئے ہو؟ جی
میں تو وہ آج ہی چھڑوا لوں جان، لیکن یہ ہے کہ نہیں، وہ فیس بہت زیادہ مانگتے ہیں۔ اچھا اقرا، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، جہاں برے ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو مطلب بیوی کی، بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی رشتہ اچھا آتا ہے تو آپ اس کے لیے ہاں کرو گے؟ اگر میرے بچوں کو بھی ساتھ رکھے، تحفظ دے، پڑھائی اچھی ہو، گھر دے، تو پھر میں کر لوں گی، اگر میرے بچوں کو ساتھ رکھے تو۔ آپ کے بچوں کو ساتھ رکھیں تو آپ ایگری ہیں؟ جی، پھر کر لوں گی میں۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ میں 23 سال کی، 23 سال کی، پڑھے لکھے بھی ہو؟ 5 کلاس تک پڑھی ہوں بس۔ بھیا آپ مجھے بتاؤ کہ کیا ہنر آتا ہے آپ کو؟ مجھے کوئی ہنر نہیں آتا، شروع سے لے کے فیکٹریوں میں کبھی کیا، کبھی دکان کیا کام کیا ہے؟ میں نے وہ شوپروں کی پیکنگ کا کیا ہے، وہاں پہ شالمی میں کیا، ہر جگہ پہ جہاں پہ کوئی کام ملتا تھا گھر چھوڑ دیا، کبھی کہاں، تو اس وجہ سے کوئی کام بھی نہیں سیکھ پائے۔ جہاں پہ جاتے تھے، جہاں کوئی کام مل گیا کر لیا بس۔ تو اب یہ ٹانگ ٹوٹی ہے، اسی لیے کوئی کام پہ بھی نہیں رکھ رہا۔ ٹانگ کس طرح سے ٹوٹی ہے؟ میں وہاں کینٹ کی طرف کام کا پتہ کرنے کے لیے گیا تھا، سائڈ پہ کھڑا کے لفٹ مانگ رہا تھا، تو آگے سے ہونڈے والا فل سپیڈ سے لڑکا آ رہا تھا، اس نے آگے دیکھا نہیں تھا کہ میں ہوں، تو اس کا ہونڈا سیدھا آ کے مجھ میں لگ گیا اور میری 2 جگہ ٹانگ ٹوٹی۔ تو ابھی آپ مطلب کیا کرتے ہو، کس طرح سے گھر والوں کا پیٹ پال رہے ہو؟ یہی لوگوں سے ہیلپ مانگ کے، جس طرح آپ نے ہمیں روڈ پہ دیکھا تھا ہیلپ مانگتے ہوئے، اسی طرح بھائی لوگوں سے ہیلپ مانگتے ہیں، اس طرح گھر کا خرچہ چل رہا ہے ہمارا بھی۔ چھوٹا بھائی جاتا ہے، اس کو بھی کوئی کام پہ نہیں رکھ رہا ہے کہ اس کی عمر چھوٹی ہے، تو ایسے ہی ہم ہیلپ مانگ کے گھر کا اپنا خرچہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کہنا چاہو گے؟ یہی کہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں، ہمارے گھر کا کرایہ وغیرہ، بس یہ ہے کہ یا پھر ہمیں کوئی اچھا سا کام دے دے جو ہم کر لیں، بس اتنا۔ آنٹی آپ کو کہنا چاہو گے؟ میں یہ آپ کو بات کر رہی ہوں، 20,000 روپے ہمارے سر پہ کرایہ چڑھا ہوا ہے، اگر ہم نے اس کو نہ دیا، اس نے ہمیں گھر سے باہر نکال دینا ہے، تو آگے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں کہ ہم کہیں چلے جائیں، اور حقیقت بات ہے آگے ہمارا راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اوپر سردی ہے، وہ بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ بچی آئی ہوئی ہے، میں جوان بیٹی کہاں پہ لے کے جاؤں؟ ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے، وہ سنڈے ہے، وہ سنڈے والے دن آتی ہے، 15 دن بعد آتی ہے، تو میرے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر خرچہ کر سکوں۔ بس یہ بچے کے سر پہ میرا گھر چل رہا ہے، وہ لے کے آتا ہے، گھر کی روٹی پانی چل رہا ہے، بس یہ حساب ہے، ہماری اتنی آمدنی نہیں ہے۔ تو آپ کی مہربانی، آپ ہماری کہیں ہیلپ کروا دیں، میری بچی کی ہیلپ کروا دیں، تو آپ کا احسان ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی اقرا کے گھر والوں کی کہانی۔ آپ نے سنا کہ کتنے مشکل سے وہ گزر بسر کر رہے ہیں۔ ایک بھائی جو ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور گھر کا سرکل جو ہے وہ چڑھ نہیں رہا۔ 2 ماہ ہو گئے ہیں، قرضہ جو ہے کرایہ ان کے سر پہ چڑھا ہوا ہے۔ یہاں پہ کرایہ پورا کریں یا اپنے پیٹ کو کھانا دیں، دونوں مشکل ہے پورا کرنا۔ لیکن یہاں پہ سب سے میں بھی کلیئر کرتی چلوں کہ اقرا جو ہے اوبیسلی پہلے شوہر سے بہت زیادہ ڈسہارڈ ہوئی ہے، بہت ہی زیادہ مایوس ہو گئی ہے، مطلب نشہ کرتا ہے، مارتا ہے، اور اس کی ہر ہم دیکھیں کہ 50,000 میں مطلب حق مہر نہیں دے رہا ہے، طلاق نہیں دے رہا ہے، کیونکہ 50,000 روپے دینا پڑے گا۔ اور ایک ماں نے اپنے بچوں کو جو ہے چائلڈ پروڈکشن میں رکھا ہوا ہے، اپنے آپ سے دور رکھا، کس طرح سے وہ رہ رہی ہے یہ صرف ایک ماں ہی جان سکتی ہیں۔ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی سیریس ہو کے ان سے کانٹیکٹ کیجیے گا، اسکرین پہ ان کا نمبر آ رہا ہے، بہت سی NGOs ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، نمبر نوٹ ڈاؤن کر کے ان کی مدد کریں، اور پلیز ان کو تنگ نہیں کیجیے گا، بلا وجہ کالز کر کے تنگ مت کیجیے گا، ہیلپ کے لیے کال کیجیے گا، اسی نمبر پہ آپ کا جیز کیش ہے، جی ہے، اسی نمبر پہ ان کا جیز کیش ہے، آپ اماؤنٹ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے اللہ نے کے بعد۔